صلی علی رسولہ الکریم، مجھ سے ایک واٹس ایپ پوسٹ کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پونک مارنے سے منع فرمایا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پونک مارنے سے منع فرمایا۔ اب اس پوسٹ والے نے اس حدیث کے لکھنے کے بعد اس سے اس مسئلے کا استنباط کیا تھا کہ جیسے پانی کے اندر پونک مارنا ناجائز اور ممنوع ہے، اسی طریقے سے جو لوگ پانی کو دم کرتے ہیں اور اس میں پونک مارتے ہیں تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کر لوں اور آخر میں ایک دو مفید دم اور تعویذ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر علم کے ایسے مجتہد بننا یہ بہت بڑی غلطی ہے، گناہ کا کام ہے۔ ہمارے لوگ بغیر علم کے ایسے اجتہاد کرنا اور دینی مسائل کے اندر جو ہے اپنے رائے چلانا، یہ ایک بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ اب یہ جو ہے الگ چیز ہے کہ پانی کے اندر پونک مارنا، اس کے اندر احادیث موجود ہے ممانعت کی، اور یہ دم کی پانی کو جو ہے اس میں پونک مارنا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے جواز کی روایات موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین اس سے اس کا جواز ثابت ہے۔ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ یہ پانی کے اندر پونک مارنا جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور طبی لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ سانس جو اندر سے جو ہے خارج ہو وہ پانی کے اندر پانی کو وہ ملوث کر دے۔ یہ طبی ڈاکٹری لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن پانی کی قرآن پاک کے آیات اور مسنون دعائیں پڑھ کر پانی کے اندر دم کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو طلب کرتے ہیں، شفا کے لیے لوگ اس کو چاہتے ہیں، اور اس کے اندر روایات موجود ہیں، وہ اس کے اندر اپنے نصوص موجود ہے، یعنی اس کے اندر اپنے نصوص موجود ہے، اس کے اندر اپنے نصوص موجود ہے۔ اس کو منع کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی اجازت دی ہے۔ نفس اور پونک مارنا، اس کے اندر تو جو ہے وہ روایات بہت زیادہ ہے۔ پانی کے اندر پونک مارنا یا ویسے جو ہے بدن کے اوپر کوئی پڑھ کر جو ہے وہ پونک مارنا، شف کرنا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب النفس فی الرقیہ، کتاب الطب بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ باقی پانی کے اندر دم کرنا، پانی کے اندر پونک مارنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، روایات اس کے اندر بھی بہت ہے۔ ابو داود شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پانی کے اندر دم کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی کتاب الطب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، انہا کانت لا ترى باسا ان يعوذ في الماء ثم يصب على المريض، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو جائز سمجھتی تھی کہ اگر کوئی پانی کے اندر پونک مارے، دم کرے، اور پھر اس پانی کو مریض کے اوپر چھڑکا جائے۔ اسی وجہ سے اس کے اندر روایات موجود ہے، سلف صالحین کا بھی اس کے اوپر عمل موجود تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پانی کے اندر دم کرتے تھے، اپنے بچوں کے لیے کرتے تھے، خود اپنے لیے کرتے تھے۔ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جو ایک حنبلی بہت بڑے عالم ہے، شمس الدین ابن مفلح، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال صالح ربما اعتللت فياخذ ابي قدحا فيه ماء فيقرا فيه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك۔ صالح ابن احمد وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بیمار ہو جاتا تو میرے والد پانی کے اندر ایک پانی کے پیالے میں جو ہے پانی لیتے اور اس میں کوئی قرآن پاک کی آیات یا دعائیں جو ہے وہ پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے،
پھر وہ پانی مجھے دیتے اور حکم دیتے، فرماتے کہ اس کو پانی کو پی لو اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھ اس سے دھو لو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ، اس کی روایت ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انہو رآ اباہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کئی مرتبہ ایسا دیکھا، میں نے اپنے باپ کو دیکھا یعوذ فی الماء ویقرأ علیہ ویشربہ ویصب علی نفسہ منہ، کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پانی لیتے اور اس کو دم کرتے تھے، پھونک مار دیتے، پھر اس پانی کو پیتے تھے اور اس پانی میں سے کچھ حصہ جو ہے اپنے بدن کے اوپر بھی ڈالتے تھے۔ تو دم کرنا پانی کے اندر، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا یا اس کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی اور آیات یا دعائیں جو ہے وہ پڑھنا، اور اپنے جو ہے بچوں کو پلانا، خود جو ہے وہ پینا، یہ باقاعدہ روایات سے ثابت ہے، اور صحابہ سے، تابعین سے جو ہے اس کے اندر روایات موجود ہیں، سلف صالحین کا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ حدیث جو ہے وہ الگ بات ہے، اس سے جو ہے اس کا استنباط کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو کاغذ کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے یا برتن کے اندر قرآن پاک کی آیات یا دعائیں لکھی جاتی ہیں اور پھر اس کو پانی سے دھو کر اس کو پیا جاتا ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ بھی صحابہ کرام سے جو ہے وہ منقول ہے، سلف صالحین سے یہ منقول ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے مجاہد کی روایت موجود ہے، ابو قلابہ کی روایت موجود ہے، فقال مجاہد لا باس ان یکتب القرآن ویغسلہ ویسقیہ المریض، مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے کہ اگر قرآن کو کوئی لکھے ویغسلہ، پھر اس کو جو ہے پانی سے دھو لے، ویسقیہ المریض، اور پھر جو ہے وہ مریض کو وہ پلا دے، ومثلہ عن ابی قلابہ، ابو قلابہ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ذکر کی ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کے بچے کے ولادت کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی شاگرد کو حکم دیا، امر ان یکتب لامرأۃ تعسر علیہا ولادہا، کہ جس کے ولادت کے اندر مشقت تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے 2 آیتیں قرآن پاک کی لکھی، یکتب لامرأۃ تعسر علیہا ولادہا آیتین من القرآن ثم تغسل وتسقى، پھر جو ہے اس کو دھویا جائے اور اس عورت کو پلایا جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ بیان فرمائی، جو ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنے کتاب الآداب الشرعیہ کے اندر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں قال احمد یکتب للمرأۃ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے اذا عاثر علیہا ولدہا، جب اس کے بچے پیدا ہونے کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہو تو اس کے لیے یہ تعویذ جو ہے یہ لکھی جائے، فی جام ابیض، ایک سفید پیالے کے اندر، او شیء نظیف، یا کوئی دوسرا پیالہ ہو پاک، اس کے اندر لکھا جائے، یہ کلمات لکھے جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں لکھی جائے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نہار، یہ سورہ احقاف کی 35 نمبر آیت ہے، اور دوسری آیت یہ لکھی جائے جو سورۃ النازعات کی 46 نمبر آیت ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پھر اس کو دھویا جائے اور اس عورت کو جو ہے وہ پلایا بھی جائے اور کچھ بچا کر اس کے سینے کے اوپر ڈال دیا جائے، تو انشاءاللہ اس کے بچے کے پیدا ہونے کے اندر اللہ پاک آسانی پیدا فرمائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے طریقے کو جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے، وَرَوَى احمد هذا الكلام عن ابن عباس وَرَفَعَهُ ابن سنی فی عمل اليوم واللیلہ، اور ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر
اس کو باقاعدہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ وروى ابن مروان فی المجالسۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان عیسیٰ، اور پھر ایک دوسرا بچے کے پیدائش میں اگر مشکل ہو تو اس کے لیے ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا عمل، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک دم ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک گائے کے اوپر گزر ہوا جس کے بچے کے پیدائش کا وقت تھا، قد اعترض ولدها فی بطنها، بچہ جو ہے اس کے پیٹ کے اندر چوڑا ہوا تھا، جس کے نکلنے، جس کے پیدا ہونے کے اندر تکلیف اور مشقت ہو رہی تھی۔ فقالت یا روح اللہ ادعو اللہ یخلصنی، تو اس گائے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے روح اللہ، آپ اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف اور مشقت سے مجھے نجات عطا فرمائے۔ فقال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم یا مخرج النفس و یا خالق النفس من النفس خلصها، یہ دعا جو ہے وہ فرمائی، فخلصت، تو اس گائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ فقال ابن عباس فمن قالها على امرأة، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی اور گائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ولادت کے مشقت سے نجات عطا فرمائی، اگر کوئی ایسے عورت کے اوپر یہ دم پڑ لے جس کے بچے کے پیدا ہونے کے اندر مشقت ہو، خلصہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تکلیف سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابن تیمیہ سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں ایک اور دم، ایک اور تعویذ وہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ الشیخ تقی الدین رحمہ اللہ یکتب علی جبہۃ الرائف، شیخ تقی الدین امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یکتب علی جبہۃ الرائف، اگر کسی کے نکسیر جو ہے وہ بہتی اور ناک سے مسلسل خون جاری ہو جاتا تھا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کے پیشانی کے اوپر یہ کلمات لکھتے۔ یہ آیت قرآن پاک کی جو سورہ ہود کی 44 نمبر آیت کی جو ہے وہ ابتدائی کلمات ہے، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلی وغید الماء وقضی الامر، یہاں تک یہ جو ہے اس کے پیشانی کے اوپر لکھ دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے، اس کی نکسیر بند ہو جاتی۔ بلکہ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے سنا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے میں نے یہ عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شفا دی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ كِتَابَتُهَا بِدَمْ، ہاں لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں جو ہے وہ اس کتابت یہ جو لکھے تو اس پر خون نہ لگے اور خون کے ساتھ نہ لکھا جائے، جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں، خون یا ایسی نجس چیز کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کے آیات کا لکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ کے اندر مجموع الفتاویٰ میں جو ہے وہ لکھتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُكْتَبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَرْضَى شَيْئًا مِّن كِتَابِ اللَّهِ، یہ بات جائز ہے کہ کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو اور کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک کی کوئی آیات جو ہے وہ لکھی جائے، وَذِكْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک لکھے جائے، کوئی دعائیں لکھی جائے، بالمداد المباح، لیکن اس بات کا خیال کرنا کہ وہ سیاہی جو ہے وہ پاک سیاہی ہو، جائز ہو۔ وَيُغْسَلْ وَيُسْقَى، پھر اس کو دھویا جائے، کاغذ کے اوپر لکھا جائے اور اس کاغذ کو جو ہے وہ گول کر جو ہے وہ پلایا جائے، جس کو پشتو والے ساخت کہتے ہیں، وَيُسْقَى، اور اس کو پلایا جائے، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ احمد وغیرہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور ایسے تو بہت سارے جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ جو ایسے لکھا، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھا،
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ اور لوگوں کے جو ہے بہت سارے فتاوی علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ایسے جو ہے وہ پانی کے اندر شف کرنا اور تعویذ لکھنا اور اس کا استعمال کرنا، بیماریوں کے اندر دم کرنا، یہ جو ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اور تابعین سے اور اسی طریقے سے سلف صالحین سے اس کے اندر اس کا جو ہے وہ جواز ثابت ہے اور اس پر ان کا عمل رہا ہے۔